أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور رات کی جب وہ سکون سے تاری ہو، قسم ہے روزے روشن کی، قسم ہے روزے روشن کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ ہو جائے اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے، اور تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں نادار پایا اور تمہیں ناواقف پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور سائل کو نہ دتکارو، لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور پھر مالدار اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو اور سائل کو نہ جھڑکو۔ مکی صورت ہے، سورہ فجر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 93 نمبر اور نزول میں اس کا 11 نمبر ہے۔ اس کا موضوع شان رسالت کا بیان ہے، وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ تک بند ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا۔ وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ تک بند ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روزے روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہوتی ہے۔ اس کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روزے روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے وہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی ان سری پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ حالانکہ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور دور بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ مکہ میں جو بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گیا ہے، اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں. ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبر گیری کا سامان بہترین انتظام کر دیا. تم ناواقف رہا تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا. تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا. یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہے. اس مقام پر سورہ طٰ آیت 37 تا 42 کو بھی نگاہ میں رکھا جائے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جبار کے مقابلے میں بیٹھتے ہوئے اللہ تعالی نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح تمہاری پیدائش کے وقت مہربانیاں تمہارے شامل حال رہیں. اس لیے تم اطمینان رکھو کہ اس خوفناک مہم میں تم اکیلے نہ ہوگے، بلکہ ہمارا فضل تمہارے ساتھ ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں ان کے جواب میں خلق خدا کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے اور ہماری نعمتوں کا شکر تمہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے. یہ تھی آج کی سورہ ضحیٰ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اگلی صورت پہ بات کریں گے. تو اس کا مضمون کا خلاصہ ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی، یہ مکی صورت سورہ فجر کے بعد نازل ہوئی، ترتیب تلاوت میں 93 نمبر تھی اور نزول میں 11 نمبر. اس کا موضوع شان رسالت کا بیان ہے. وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ بند ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پہ نہیں روکا گیا، بلکہ اس میں وہی مسلک کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہوتی ہے. تو یہ تھی آج کی سورہ، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.